بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک نور اللہ۔ کامیابی کے لیے اکثیر درود پاک، یعنی ایک ایسا درود پاک جو ہر طرح کی کامیابی کے لیے لاجواب ہے، اکثیر ہے۔ درود پاک کی اہمیت سے تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، ہم سب واقف ہیں درود پاک کی اہمیت سے، لیکن کچھ درود پاک اتنے جامع ہیں، اتنی ان کی فضیلتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا وظیفہ بنا لیں تو ہمیں دین اور دنیا کے کسی کام میں ناکامی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آج یہ درود پاک جو ہے اسے درود اسم اعظم کا درجہ حاصل ہے۔ بعض بزرگان دین کا کہنا یہ ہے کہ اس درود پاک کا درجہ اسم اعظم کے برابر ہے۔ جس طرح اسم اعظم سے کام خود بخود بن جاتے ہیں، سارے کام آسان ہو جاتے ہیں، مشکلات حل ہو جاتی ہیں، حاجات پوری ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس درود پاک کا ورد کرتا ہے محبت کے ساتھ، اپنے کسی مقصد کے ساتھ، یا اپنے معمول میں اس کو روزانہ کم از کم 100 بار ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی زندگی کے تمام کام خود بخود بن جائیں گے۔ تو یہ درود پاک اس لیے اسم اعظم کا درجہ رکھتا ہے، تمام اس کے لیے آسانی کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اس کے کام خود بخود بنتے چلے جائیں گے، ناکامیوں سے چھو کر بھی نہیں گزرے گی، دنیا کے ہر کام میں اسے شاندار سے شاندار کامیابی ہوگی، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو، کوئی بھی مقصد ہو، دنیاوی ہو، دینی ہو، زمینی ہو، آسمانی ہو۔ اس درود پاک کو کم سے کم 100 بار پڑھنا ہر طرح کی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے، ہر طرح کی مشکلات مسائب کو حل کر دیتا ہے، ہر طرح کے کام بنا دیتا ہے، بس یہ کہ جو بھی مقصد ہو وہ جائز ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے کا، کسی کو ہرٹ کرنے کا نہ ہو۔ اس درود پاک کو اسی لیے اسم اعظم کہا جاتا ہے۔ اس درود پاک کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو اللہ عز و جل کی محبت کے لیے پڑھے گا تو اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو جائے گا اور دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ یعنی اگر یہ درود پاک اس نیت سے پڑھ لیا جائے تو اللہ کی محبت شامل حال ہو جائے گی، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ اگر کوئی شخص 100 مرتبہ اس درود پاک کو اس نیت سے پڑھے گا مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت اور محبت میسر آ جائے، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ محبت پیدا ہو جائے اور اس محبت میں مجھ سے نیک عمل سرزد ہوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائیں تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص قربت اور محبت میسر آ جائے گی۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو دنیاوی کاموں کی کامیابی کے لیے پڑھے گا تو اسے ہر کام میں بہتر سے بہتر، شاندار سے شاندار کامیابی ملے گی، لوگوں کی نظر میں وہ مکرم اور باعزت ہو جائے گا، جہاں بھی وہ جائے گا، جس سے بھی ملے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اسے اپنائیت سے ملیں گے، ہر طرح کی حادثات سے اسے بچا لیا جائے گا، ہر طرح کی پریشانی سے، ہر طرح کی بلا سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ جس کام کا تصور کر کر اس درود پاک کو پڑھے گا وہ کام اس کے لیے بنا دیا جائے گا۔ یعنی یہ درود پاک اتنا اکثیر ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی بھی مقصد کے لیے کسی بھی کام کا سوچ کر اس درود پاک کو پڑھا تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت بھی ڈال دے گا، کام بھی بنا دے گا اور دنیاوی کام میں ترقی، کامیابی جیسے سوچے ہوئے اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ کر ملے گی۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو اس لیے پڑھے کہ اس کے غم دور ہو جائیں تو اس کے غم خوشیوں سے بدل جائیں گے، اسے خوشیاں عطا ہوں گی۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو اس نیت سے پڑھے کہ وہ بیمار ہے، اس کی بیماری دور ہو جائے، اس کی بیماری میں شفا مل جائے، اگر یعنی کہ اس کو وہ دوا نہیں مل رہی جس دوا سے اس کے لیے شفا لکھا ہے، یا اس کی بیماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اس نیت سے 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس پر شفا کے دروازے کھول دے گا، اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، اس کا جسم پہلے سے فروہ اور صحت مند ہو جائے گا، اس کے جسم کے اندر پہلے سے زیادہ قوت اور طاقت آ جائے گی اور جو بھی بیماری ہوگی ذرہ ذرہ اس کے جسم سے اس بیماری کا نکل جائے گا، اللہ عز و جل اسے کامل صحت اور شفا عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اسے دین کے کاموں میں آسانی ہو جائے، یا وہ اس درود پاک کو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ دین کے کام میں اس کا کام بنتا چلا جائے، اس کے جو بھی مسئلے ہیں دین کے حل ہو جائیں، تو اللہ عز و جل اسے دین میں ترقی عطا فرمائے گا، دین میں عروج عطا فرمائے گا، اس کا چرچا ہوگا۔ دینی کوئی مسئلہ ہے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو، مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو، تو وہ اس مسئلے کا تصور کر کر اس درود پاک کو 100 مرتبہ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سامنے وہ مسئلہ آ جائے گا، مسئلے کا حل آ جائے گا، اسے سمجھ آ جائے گا کہ اس مسئلے کو کس طریقے سے حل کرنا ہے، یا اللہ عز و جل اس تک اس مسئلے کا حل خود بخود پہنچا دے گا۔ تو دینی مسائل کی، دینی الجھنوں کے حل کے لیے اس درود پاک کو اس نیت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان تمام مسائل کے حل بھی مل جائیں گے۔ اگر کوئی قرض دار اسے پڑھے تو اس کا قرض غیب سے ادا ہو جائے گا، قرض کا بندوبست ہو جائے گا، اللہ عز و جل غیب سے قرض کی ادائیگی کا ایسا بندوبست فرما دے گا کہ اسے خود بھی حیرت ہو جائے گی، اس کے گھر میں سکون اور آپس میں محبت پیدا ہو جائے گا۔ یعنی اگر کوئی شخص قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھے گا تو قرض بھی ادا ہو جائے گا، گھر میں آپس میں محبت اتفاق کے لیے پڑھیں، جھگڑے لڑائی ختم کرنے کے لیے پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے گھر میں خیر و برکت ہوگی، آپس میں رشتہ داروں میں، رشتوں میں محبت پیدا ہوگی، آپس کے تمام رنجشیں، تمام برائیاں،
تمام دلوں کے جو بغض ہیں، تمام جو دلوں کے میل ہیں وہ ختم ہوں گی، نفرت حسد بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو آپسی محبت کے لیے، گھر میں خیر و برکت کے لیے، قرض کی ادائیگی کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے روزی میں بھی برکت ہوگی، قرض بھی ادا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اسے شادی کے لیے پڑھتا ہے، یعنی کہ اچھا رشتہ میسر آ جائے، شادی کے معاملات میں کسی قسم کا دھوکہ نہ ہو، یا شادی تو طے ہو گئی، رشتہ طے ہو گیا اور اسباب کا مسئلہ ہے، تو اگر اس نیت سے پڑھے گا تو انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب بھی پورے مکمل ہو جائیں گے، بندوبست ہو جائے گا، سہولت کے ساتھ سارے کام بن جائیں گے، بخوبی خیر کے ساتھ سارے کام انجام ہوں گے۔ چاہے رشتے کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، شادی کے انتظامات کے لیے پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھیں گے تو ان معاملات میں بھی آپ کو خوب ہی کامیابی ملے گی، خوب ہی آپ کا کام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص روحانی ترقی کے لیے، دل کی پاکیزگی کے لیے، اعمال صالحہ کے لیے، اخلاص کے لیے اگر اس درود پاک کا ورد کرتا ہے تو انشاءاللہ اس کی روحانی ترقی میں اضافہ ہوگا، خواب میں بزرگان دین کی زیارت نصیب ہوگی، اس کی روحانی تربیت کی جائے گی، اس کا دل پاک و صاف ہو جائے گا، کثافت دور ہو جائے گی، اس کی روح لطیف ہو جائے گی، اس کے عمل اچھے ہوتے چلے جائیں گے، یعنی کہ اسے روحانی ترقی تو ملے گی، ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہماری روح لطیف ہو جاتی ہے، ہماری زبان سہل ہو جاتی ہے، تو پھر ہمیں درود پاک پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، ہمارے معمولات میں خود بخود ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں جس سے ہمارے لیے اعمال صالحہ کرنا آسان ہو جاتا ہے اور برے اعمال ہم سے خود بخود دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی یہ درود پاک نہایت ہی اکثیر ہے۔ غرض یہ کہ دین و دنیا کا، زمین و آسمان کا، زندگی اور موت کا کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی قسم کی جائز دعا، مراد، حاجات، خواہش ہو، کسی بھی قسم کی بات ہو، یہ اس میں اعظم کا درجہ رکھتا ہے یہ درود پاک۔ اگر کوئی شخص اس درود پاک کو کم از کم 100 مرتبہ پڑھ لے اپنے مقاصد کے لیے، ورنہ زیادہ سے زیادہ جتنا پڑھے گا اتنی ہی برکتیں شامل حال ہوں گی، اتنی ہی جلدی مقاصد ملیں گے، اتنی ہی زیادہ دعائیں اور مرادیں قبول ہوں گی۔ ویسے تو کم از کم 100 دفعہ پڑھ لے اپنی جو بھی جائز دعا، مراد، حاجات ہے اس کی نیت سے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا خاص کرم شامل حال ہوگا اور خوبی برکتیں نصیب ہوں گی اور تمام معاملات میں کامیابی نصیب ہوگی، ناکامی چھو کر بھی نہیں گزرے گی۔ وہ درود پاک یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس اتنا سا درود پاک ہے، اس کو آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے روزانہ۔ اگر آپ کا کوئی مقصد، حاجات، دعا نہیں بھی ہے تو بھی آپ اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے، اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، اپنے کاموں میں، اپنے معمول میں ترقی، خوشحالی کے لیے اس درود پاک کا ورد کریں تو انشاءاللہ عز و جل دین اور دنیا اور آخرت کے ہر کام میں بہتری اور کامیابی شامل حال ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی، ناکامی چھو کر نہیں گزرے گی، جو بھی معاملات ہوں گے زندگی کے وہ خود بخود آسان سے آسان تر ہوتے جائیں، بہتری کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ جو بھی درود پاک کا آپ سیغہ ورد کرتے ہیں وہ آپ سیغہ ورد کرتے رہیے، لیکن اس درود پاک کو 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ ہارڈلی 5 to 10 منٹس لگیں گے، لیکن اس کے اتنے بینیفٹس ہیں، اس کے اتنے رزلٹس ہیں کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے مستقل تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی جو بھی مراد ہوگی نا وہ خود بخود پوری ہو جایا کرے گی، آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوتی جائے گی، آپ کا جو بھی کام ہوگا وہ بنتا چلا جائے گا، آپ کے لیے آسانی کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس کامل یقین سے 100 بار پڑھنے کا معمول بنا لیجیے۔ اللہ عز و جل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، پڑھنے میں آسانی عطا فرمائے، ہماری نیتوں کو خالص فرمائے، ہمارا پڑھنا، ہمارا بولنا، ہمارا سننا سب قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔